کسی دور دراز گاؤں میں جمال نامی ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ جمال نے اپنی پوری زندگی سخت محنت کی اور اسی مٹی سے سونا اگا کر اپنا گھر چلایا، لیکن اب بڑھاپے نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کی کمر جھک گئی تھی اور ہاتھوں میں ہل چلانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ جمال کے 3 بیٹے تھے جو ماشاءاللہ جوان اور طاقتور تھے، لیکن ان میں ایک بڑی برائی تھی کہ وہ بے حد ہر درجے کے نالائق اور کاہل تھے۔ انہیں کام کے نام سے بخار چڑھتا تھا۔ وہ سارا دن گاؤں کی گلیوں میں آوارہ گردی کرتے یا درختوں کے سائے میں سو کر وقت گزارتے، جبکہ ان کا بوڑھا باپ کھیتوں میں اپنا کام کر کے پسینہ بہاتا۔ باپ کی فکر اور بیٹوں کی بے حسی دیکھ کر گاؤں کے لوگ بھی دکھی ہو جاتے۔ جمال کو ہر وقت یہی فکر کھانے جاتی کہ میرے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے کئی بار اپنے بیٹوں کو پیار سے سمجھایا اور کبھی غصہ بھی کیا، لیکن وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے۔ ایک دن جمال نے بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا اب مجھ میں ہمت نہیں رہی، کل تم میرے ساتھ کھیت چلنا۔ بڑے بیٹے نے لاپرواہی سے جواب دیا، ابا اس دھوپ میں کام کرنا میرے بس کی بات نہیں، آپ خود ہی کر لیا کریں۔ جب جمال نے دیکھا کہ نصیحت کام نہیں کر رہی تو اس نے ایک دانشمندانہ منصوبہ بنایا۔ ایک شام اس نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بہت سنجیدگی سے کہا، بیٹا شاید اب میرا آخری وقت قریب ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک چھپا کر رکھی تھی۔ ہمارے کھیت کے ایک حصے میں ہمارے بزرگوں نے سونے کی اشرفیوں کا ایک بڑا خزانہ دفن کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں نکالوں، لیکن اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ میرے بعد وہ خزانہ تم تینوں کا ہے۔ خزانے کا نام سنتے ہی نالائق اور کاہل بیٹوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جو بیٹے صبح دوپہر تک سوتے تھے، اگلے ہی دن سورج نکلنے سے پہلے کدال اور بیلچے لے کر کھیت پہنچ گئے۔ انہوں نے لالچ میں آ کر پورا کھیت کھودنا شروع کر دیا تاکہ خزانہ مل جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یہاں تک کہ انہوں نے پورے کھیت کا ایک ایک انچ کھود ڈالا، لیکن انہیں کوئی بھی خزانہ نہ ملا۔ وہ تھک ہار کر اپنے باپ کے پاس پہنچے اور غصے سے بولے، ابا آپ نے جھوٹ بولا تھا، ہمیں تو وہاں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ بوڑھا کسان مسکرایا اور نرمی سے بولا، بیٹا چونکہ تم نے پورا کھیت کھود ہی دیا ہے اور مٹی نرم ہو چکی ہے تو کیوں نہ اس میں بیج ڈال دیا جائے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اتنی محنت کی ہے تو بیج بھی ڈال ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے بیج بو دیے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال خوب بارش ہوئی اور ایسی شاندار فصل اگی کہ پورا کھیت لہلہا اٹھا۔ جب فصل کٹائی کے بعد وقت آیا اور اناج کی بوریاں گھر بھر گیا تو جمال نے بیٹوں کو بلا کر کہا، میرے بچوں، یہی وہ اصلی خزانہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا۔ زمین میں سونا دفن نہیں ہوتا، بلکہ زمین سے سونا نکالا جاتا ہے اور اس کی چابی صرف سخت محنت ہے۔ فصل کی کٹائی کے بعد تینوں بیٹے بہت خوش تھے کہ انہوں نے دولت کما لی ہے، لیکن ابھی ان کی خواہش ادھوری تھی کیونکہ بوڑھے جمال کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی۔ ایک رات جب تیز بارش ہو رہی تھی، جمال نے اپنے تینوں بیٹوں کو بستر کے قریب بلایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آواز بہت دھیمی تھی۔ اس نے ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا صندوق نکالا اور بڑے بیٹے کو اس کی چابی تھماتے ہوئے کہا، بیٹا جو اناج تم نے اگایا وہ تو صرف تمہارا پیٹ پالنے کے لیے تھا، لیکن اس صندوق میں ایک ایسا نقشہ اور راز ہے جو تمہیں اس گاؤں کا سب سے طاقتور اور امیر انسان بنا سکتا ہے، مگر یاد رکھنا اسے میرے مرنے کے 3 دن بعد تک مت کھولنا، ورنہ یہ سب خاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر جمال نے آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کے گزرنے کے بعد وہ 3 دن بیٹوں کے لیے 3 سال کے برابر تھے۔
ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوال ابھر رہے تھے۔ کیا واقعی کوئی اور بڑا خزانہ ہے؟ کیا ابا نے ہمیں اب تک دھوکے میں رکھا؟ وہ تجسس کے مارے پاگل ہو رہے تھے۔ تیسرے دن کی رات جیسے ہی ختم ہوئی، تینوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ صندوق کھولا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اندر ہیرے یا جواہرات ہوں گے، لیکن جب صندوق کھولا تو ان کے چہرے فک ہو گئے۔ اندر کوئی سونا نہیں تھا، بلکہ 3 پرانی مٹی کی ہانڈیاں تھیں جن پر ان کے نام لکھے تھے، اور ایک خط تھا۔ خط دیکھ کر وہ چونک اٹھے۔ خط پر لکھا تھا، میرے بیٹو، اگر تم نے یہ صندوق کھول لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اب بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہو۔ یہ ہانڈیاں خالی نہیں ہیں، ان میں وہ مٹی ہے جو ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ اب تم تینوں کو الگ الگ راستوں پر جانا ہوگا۔ بڑا بیٹا مشرق کی طرف جائے، منجھلا مغرب اور چھوٹا شمال کی طرف۔ جہاں تمہاری ہانڈی کا رنگ تمہارے پسینے سے بدل جائے وہیں رک جانا۔ بیٹے حیران تھے کہ یہ کیسا سسپینس ہے، لیکن باپ کی آخری وصیت مان کر وہ تینوں الگ الگ سمتوں میں نکل پڑے۔ وہ مہینوں تک بھٹکتے رہے۔ بڑا بیٹا ایک بنجر زمین پر پہنچا، منجھلا ایک ریگستان میں اور چھوٹا بیٹا ایک پہاڑی علاقے میں۔ وہاں کوئی بھی خزانہ نہیں تھا، صرف سخت حالات تھے۔ جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا تو انہوں نے اپنی اپنی ہانڈیوں میں موجود بیجوں کو جو مٹی کے نیچے چھپے تھے اسی بنجر زمین میں بونا شروع کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے باپ نے انہیں دور اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ دنیا کتنی ظالم ہے اور محنت کے بغیر کہیں بھی پناہ نہیں ملتی۔ جب ان کے پسینے کی بوندیں اس ہانڈی پر گری تو مٹی کا رنگ بدل گیا، یعنی محنت نے رنگ دکھا ہی دیا۔ 3 سال بعد تینوں بھائی اپنے اپنے علاقوں کے کامیاب ذمہ دار بن کر واپس گاؤں لوٹے۔ جب وہ اپنے پرانے گھر میں ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ کے کمرے کی دیوار پر ایک اور تحریر لکھی تھی جو شاید جمال نے پہلے ہی لکھ دی تھی۔ دیوار پر تحریر لکھی تھی، اصلی خزانہ وہ جگہ نہیں جہاں تم نے کھدائی کی تھی، بلکہ وہ صلاحیت ہے جو تم نے سفر کے دوران اپنے اندر پیدا کی۔ تم اب نالائق نہیں بلکہ 3 خوددار مرد بن چکے ہو، اور یہی میرا سب سے بڑا انعام تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ تینوں بھائی اب صرف کسان نہیں تھے بلکہ گاؤں کے سب سے معزز لوگ تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے باپ نے انہیں صرف کھیت کھودنا نہیں سکھایا تھا بلکہ زندگی جینے کا ہنر بھی سکھایا تھا۔ جب تینوں بیٹے کئی مہینوں بعد گاؤں واپس لوٹے تو ان کے کپڑوں پر مٹی کے نشانات تھے، مگر آنکھوں میں خود اعتمادی کی چمک تھی۔ اب وہ وہی سست اور نالائق لڑکے نہیں رہے تھے، ان کے کندھے مضبوط ہو چکے تھے اور بات کرنے کے انداز میں سنجیدگی آ گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جو لڑکے کبھی کام سے بھاگتے تھے آج اپنے ہاتھوں کی محنت کا پھل لے کر لوٹ رہے ہیں۔ ان لڑکوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس بنجر زمین کو دوبارہ سے آباد کیا، نئی فصلیں لگائیں، پانی کا بہتر انتظام کیا اور محنت کو اپنا شعار بنا لیا۔ نو بھائی روز صبح سویرے قبرستان جا کر اپنے باپ کے لیے دعائے خیر کرتے، دعائے مغفرت کرتے، پھر خاموشی سے کھیتوں کا رخ کر جاتے۔ ہل چلاتے وقت انہیں اپنے باپ کے الفاظ شدت سے یاد آتے کہ زمین بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، جو اس کی خدمت کرے گا وہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ دھوپ، تھکن اور ہاتھوں پر چھالوں کے باوجود ان کے قدم رکتے نہیں تھے، کیونکہ اب یہ محنت ان کے لیے صرف روزگار ہی نہیں بلکہ اپنے مرے ہوئے باپ کی نشانی تھی۔ کئی مہینوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد بنجر زمین نے آہستہ آہستہ رنگ بدلنا شروع کیا۔ جہاں کبھی سوکھی مٹی اڑتی تھی وہاں ہری ہری کونپلیں نکل آئیں۔
گاؤں کے لوگ جو پہلے ہنستے تھے ان پر، اب رک رک کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ تینوں بھائیوں نے نہ صرف کھیت سنبھالے بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بھی بنے۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ اکیلا آدمی تھک جاتا ہے مگر اتحاد محنت کو طاقت بنا دیتا ہے۔ ان کے باپ کی غیر موجودگی میں بھی اس کی تربیت ہر قدم پر ان کے ساتھ تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ کامیابی کا کوئی بھی نقشہ نہیں ہوتا، انسان کا اپنا پسینہ ہی اس کی تقدیر کا نقشہ بدلتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی چیز تھالی میں سجی ہوئی نہیں ملتی، بلکہ انسان کو اپنی شناخت خود بنانی پڑتی ہے۔ بوڑھے کسان کے بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ محنت کے بغیر زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ان کی باپ کی اس حکمت عملی نے انہیں تا حیات محنتی اور کامیاب انسان بنا دیا۔ محنت میں عظمت ہے اور والدین کی ہر بات میں اولاد کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔